الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا ایک تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. معزز حاضرین، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، چاہے وہ بچہ ہو، جوان ہو، عاقل ہو، بوڑھا ہو، کسی بھی عمر میں. اتنا علم حاصل کرنا ہر شخص کے اوپر فرض ہے جتنا اس کی ضرورت ہے. ہم رمضان المبارک کے ایام سے گزر رہے ہیں اور اس کے روزے ہر مسلمان عاقل بالغ کے اوپر فرض ہے، اور اس کے چھوڑنے کی وعید کل کے درس میں بیان کی گئی کہ کتنی زبردست ہے. تو اس کے احکامات کا بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے. تبری میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام کی 3 اخلاق ہیں. ایک یہ کہ سحری میں دیر کرنا، افطار میں جلدی کرنا، اور نماز کے لیے جب نیت باندھنا تو دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا. یہ 3 اخلاق نبوی میں سے. اس لیے سحری میں جتنا ممکن ہو دیر کرنا چاہیے. جیسے نماز میں کچھ چیزیں تبدیل ہوئی ہے، ویسے ہی سحری کے اور روزے کے بھی احکامات ہیں. ابتدا میں روزے کا معاملہ یہ تھا کہ رات میں کھانے کی اور خواتین سے ملاقات کی بالکل ممانعت تھی. یعنی سونے سے پہلے آدمی جتنا کھا لے بس اترا، اس کے بعد اگر آنکھ لگ گئی تو پھر کھانے کی اجازت نہیں تھی. اور رمضان المبارک میں عام ایام میں رات میں خواتین سے ملاقات کی اجازت نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی کا معاملہ آیا کہ آپ کھیت میں کام کر کے گھر تشریف لائے، اور جب آپ گھر تشریف لائے تو عشاء کی نماز کے بعد آپ لیٹے اور آپ کی آنکھ لگ گئی اور آپ کھانا نہیں کھائے. اب چونکہ دن بھر کے بھوکے تھے، روزہ دار تھے، کھانا بھی نہیں کھائے تھا. دوسرے روز کا جب روزہ شروع ہوا تو آپ کی حالت بڑی ہی خراب ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا گیا کہ تو اللہ رب العالمین نے یہ رحم فرمایا کہ سحری کی اجازت دی. تو سحری میں دیر کرنا چاہیے بلا وجہ احتیاط کے نام پر بہت جلدی کرنا یہ انبیاء کا اخلاق اور طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی کے ذریعے ہم کو وقت بتا دیا ہے، اس وقت تک سحری کرنا چاہیے، یعنی اذان تک کے سحری کرنا چاہیے. افطاری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افطار کے وقت اللہ رب العالمین نے بڑی تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے. افطار کا جو وقت ہوتا ہے، اور افطار جو ہے 2 ناحیے سے مومن کے لیے بڑی خوشی ہے. ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے اس کو افطار، اور دوسرا اس کی جو منہ کی بو ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک انتہائی پسندیدہ ہے، جو افطار کے وقت آدمی کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ افطار میں جلدی کرنا چاہیے، یعنی جیسے ہی سورج غروب ہو افطار کر لینا چاہیے. ہمارے یہاں ان دونوں چیزوں کے اندر بے اعتدالی پائی جاتی ہے. سحری کے وقت بھی بلا وجہ اجلت کی جاتی ہے، اور افطار کے وقت بھی بلا وجہ 3-3 4-4 منٹ لوگ تاخیر کرتے ہیں. یہ یہود کا طریقہ ہے. اگر یہود کو آپ دیکھیں گے تو ان لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ احتیاط کے طور پر وہ ایک تارے کے نمودار ہونے کے بعد وہ لوگ افطاری کیا کرتے تھے. اور روابط کا بھی معاملہ آپ کو ایسا ہی ملے گا. سورج جب غروب ہو جائے، اور آج کا تو سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہم جس زمین پر جس مقام پر کھڑے ہوتے ہیں وہاں ایگزیکٹ ٹائمنگ ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں کہ کب سورج غروب ہو رہا ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہوا کہ آدمی آدھا 1 منٹ کا احتیاط کر لے، لیکن 2-3 منٹ 4 منٹ ہو، اور پھر اس کے بعد 4 منٹ کے بھی بعد تو ان کو شک ہونا چاہیے کہ احتیاطاً اور 2-4 منٹ بڑھا لیں. تو کتنا بڑھائیں گے آپ ایسے؟ یعنی احتیاطاً صرف 3 منٹ. ایک آدمی بولے گا نہیں احتیاطاً 5 منٹ، ایک آدمی بولے گا نہیں احتیاطاً 7 منٹ، ایک آدمی کہے گا نہیں احتیاطاً 10 منٹ. تو کس کی بات کو تسلیم کیا جائے گا؟ کس کو آپ احتیاط مانیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اس کو ماننا چاہیے. افطار کی کوئی خاص دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان فرمائی. بسم اللہ کر کے افطار کرنا چاہیے، اور افطاری کرنے کے بعد جو دعا بتائی گئی ہے، ذهبت الظمأ وابتلت العروق
وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ دعا افطاری کے بعد کی ہے۔ افطاری کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی آدمی کو روزہ افطار کراتا ہے، کسی کو بھی، تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزہ دار کو روزہ رکھنے کا ثواب، یعنی اس کے روزے میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، اس کے ثواب میں بھی روزے دار کے، اور اس کو بھی پورا ثواب ملے گا روزے کا۔ اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے، یہ بہت زبردست معاملہ ہے، یعنی بڑی زبردست اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری بیان فرمائی ہے۔ اگر ایک آدمی روزہ رکھ رہا ہے تو ہم نہیں جانتے کہ اس میں کیا کمیاں اور خامیاں رہ گئی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے افطار کی بنیاد پر ہم کو جو ثواب ملے گا وہ مکمل روزے کا ثواب ملے گا۔ اور اس سلسلے میں افراط و تفریط سے بچنا چاہیے۔ جیسے ہمارے یہاں بعض لوگ اس لیے افطار پارٹیاں کراتے ہیں کہ فلاں شریک ہوا، فلاں کی طرف سے افطار پارٹی ہے، شہرت اور نمود نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے نیکیوں کو کھانے کے لیے شیطان یہی کام کرتا ہے کہ یہ تمام چیزیں ڈال دیتا ہے، خاص طور سے ایسی افطار پارٹیاں جو غیر مسلم افراد نے رکھی ہو، ان افطار پارٹیوں میں اگر کچھ مجبوری ہے تو بھی ہم اپنی افطار کا سامان کھجوریں وغیرہ ساتھ لے کر جائیں، احتیاط کریں۔ اور اگر حلال و حرام کی تمیز کے بغیر ہی کوئی افطار پارٹی دے رہا ہے، پورا اس کا معاملہ حرام و حلال میں کوئی تمیز کا نہیں ہے، تو ایسی افطار پارٹیوں سے اپنے روزے کو بچانا چاہیے، اسے احتیاط کرنا چاہیے، خاص طور سے سیاسی بنیادوں پر جو ہمارے یہاں شہرت اور نام و نمود کے لیے چلتی ہے۔ بعض مقامات پر مسلم اقلیت ہے، کچھ ایسے لوگوں نے بلایا ہے تو وہاں مجبوری ہے، ان حالات میں جب جیسے سیاسی حضرات کا معاملہ ہوتا ہے کہ ان کے دماغ میں خناس رہتا ہے اقتدار کا، وہ فوراً انتقامی جذبے کے تحت کام کرنے لگتے ہیں، تو اگر بڑے خطرات کا معاملہ ہے تو اس وقت تو احتیاطاً، لیکن وہ تمام احتیاط کے ساتھ اپنی کھجور لے کر کے اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اور اپنے طور پر اپنے قریبی رشتے داروں، اپنے احباب، اپنے پڑوسیوں کو افطار کرانے کی زیادہ سے زیادہ نیکی جمع کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ روزہ کن امور کی بنیاد پر ٹوٹ جاتا ہے اور کن امور کی بنیاد پر محفوظ رہتا ہے، دو مستقل عناوین ہیں۔ روزہ ہر مسلمان عاقل بالغ کے اوپر فرض ہے۔ اس کی فرضیت کے سلسلے میں کچھ باتیں پیچھے آئی، میں صرف 2-4 باتیں کہہ دوں کہ اللہ رب العالمین نے روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ روزہ جب آدمی رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین ہی اس کا اجر دینے والا ہے۔ جنت کا ایک دروازہ ہے ریان، خاص روزے داروں کے لیے۔ رمضان مبارک اتنا زبردست و مقدس مہینہ ہے کہ اللہ جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے، شیاطین سرکش قید ہو جاتے ہیں۔ آدمی اگر عبادت کرنا چاہے تو اس کے لیے ماحول بالکل صاف ہوتا ہے۔ ذرا سا عبادت کی طرف آپ اپنے آپ کو راغب کریں اور عبادت میں طبیعت لگنے لگتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک منادی کرنے والا روزانہ اعلان کرتا ہے، اے گناہ کے کرنے والے روح، اے توبہ اور استغفار کے طلبگار، اپنے ہاتھوں کو اٹھا، رب العالمین بخشے گا۔ اللہ کے نبی کی وہ بڑی مشہور حدیث کو بھی یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی نے پہلے سینے پر قدم رکھا اور کہا آمین، دوسرے سینے پر قدم رکھا اور کہا آمین، تیسرے سینے پر قدم رکھا اور کہا آمین۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ اللہ کے نبی آج ذرا الگ معاملہ ہوا، کیا بات ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جب میں نے پہلے سینے پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے آ کر کے کہا جو شخص لعنت ہو اس پر جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اللہ سے نجات نہ حاصل کرے توبہ اور استغفار کر کے۔ میں نے کہا آمین۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے معافی کا عام اعلان ہوتا ہے، نجات کا، بخشش کا مہینہ، عبادت کا مہینہ، اللہ کے رحم و کرم کی بارش کا مہینہ۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام سے گزرے، حضرت عباس کہتے ہیں ام سنان ایک انسانی خاتون تھی، آپ نے کہا تو حج کیوں نہیں کر لیتی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں 2 سواریاں ہیں اور ہمارا میرے شوہر اور بیٹا حج کے لیے جائیں گے۔ تو آپ نے کہا تم رمضان المبارک میں عمرہ کر لینا، اللہ پورے حج کا ثواب دے گا۔ عمرہ نفلی عبادت ہے لیکن رمضان مبارک میں کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کو حج کے ثواب کے برابر ثواب دے گا۔ تو اس مہینے میں نفل عبادتوں کا ثواب فرض عبادتوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ روزہ کیسا رکھنا چاہیے آدمی کو، بس یہ آخری بات کہہ کے اپنی بات سمیٹوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا لعلکم تتقون، روزہ رکھو گے تو کیا ہوگا؟ تم متقی ہو جاؤ گے، یعنی روزہ ذریعہ اور مقصد تقویٰ۔
اب ذرا سا غور کیجئے، اتنی اہم عبادت کو اللہ نے جب ذریعہ بیان کیا تو مقصد کتنا اونچا ہوگا. لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تقوی کیا ہے؟ مثلا للمتقین، ہدایت اگر ہم کو چاہیے تو تقوی چاہیے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے تقوی کے بارے میں کہ اللہ کے نزدیک محبوب عزت والا کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک وہ عزت والا ہے جو تقوی اختیار کرے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولا یرون انہ اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء، 9 بارے میں سورہ اعراف، کہ اگر یہ لوگ تقوی کی زندگی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان سے نکل کے برکات کے دہانے کھول دیتا. یعنی تقوی تمام اچھائیوں کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور روزے سے یہی حاصل ہوتا ہے. روزہ کتنی اہم عبادت ہے، یہ ہماری تربیت ہے. کیسی تربیت ہے؟ گناہ کی ایک نفسیات ہے پوری دنیا میں. آدمی اس وقت تو گناہ کرتا ہے جب اس کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو، لیکن روزہ کیسی تربیت ہے. ایک آدمی اگر نہر میں ڈبکی لگا رہا ہے، سب طرف پانی اور انتہائی شدید پیاس لگی ہوئی ہے، کیا ایک قطرہ بھی پانی پیے گا؟ نہیں پیے گا، حالانکہ اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. پیٹ بھر کے بھی پی لے تو باہر سمجھ میں نہ آئے. کیوں نہیں پی رہا؟ کیوں وہ کو سختی سے بند کیا ہوا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ اس لیے کہ اس کو یقین کامل ہے میرا اللہ دیکھ رہا ہے. بس یہی چیز پختہ ہو جائے گی تو کبھی بھی تنہائی میں وہ گناہ نہیں کرے گا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے. جیسے اندر پانی میں ہونٹوں کو سختی سے بند رکھتا ہے، ایسے ہی اپنے آپ کو گناہ سے بند کمرے میں روک لے گا. یہ تمام چیزیں کھانے پینے کی جائز ہے. روزہ کیسی تربیت ہے. اللہ نے حکم دیا میرے بندے صبح صادق سے غروب آفتاب تک اس کے قریب نہ جانا، سب میسر ہے، لیکن اپنے آپ کو روک لیا اور اعلان کرتا ہے بندہ کہ اللہ میں تیرا ایسا فرما بردار بندہ ہوں رب العالمین کہ تو نے جائز سے حکم دیا اپنے آپ کو روک لیا، اگر ناجائز سے روکے گا تو کیا میں اس کی طرف بڑھوں گا؟ یہ تربیت ہے. روزہ بڑی اہم چیز ہے. روزہ اس کی روح کے ساتھ رکھیں گے تو اس کے فائدے ہم کو حاصل ہوں گے. کچھ اہم اور ضروری باتیں بھی ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب روزہ رکھو تو گالی گلوچ جھگڑا غیبت چگلی نہ کرو. اگر کوئی جھگڑا کرے تو آپ کہو کہ میں روزے سے ہوں، کیونکہ ذریعہ اگر درست ہوتا ہے تو مقصد حاصل ہوتا ہے. ذریعہ کو خراب نہیں کرنا ہے. لعلکم تتقون. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین روزہ رکھنے، اس کے مقصد کو حاصل کرنے، اور جو تربیت رب العالمین رمضان المبارک میں تو بندوں کی فرماتا ہے وہ تربیت ہماری فرما دے رب العالمین، وہ اصلاح ہماری فرما دے. الہ العالمین توبہ کی توفیق دے رب العالمین، گناہوں سے بچنے کی خوب عبادت اور ریاضت کی توفیق دے رب العالمین. الہ العالمین ہمارے جو اہل خانہ رشتہ دار اور مومنین دنیا سے رخصت میں رب العالمین ان کی مغفرت فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب